قبل محترم مفتی رشید صاحب افطاری کو، جو شہر سری نگر کے انتہائی اہم اور مرکزی ادارہ تعاون نظامیہ کے مالی اور سربراہ جناب مفتی رشید صاحب حج کی فضیلت اہمیت اور مناسب کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے. پوری تفصیل اور ذوق شوق کے ساتھ ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. معافی مانگنا
یہ حج کی خصوصیت تو ہمیں بندے کو اسی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق بات مرتبہ یہ معافی مانگنا جو ہے اللہ بچائے یہی کیا تصور بن جاتا ہے. اس لیے معافی مانگتے وقت بھی اپنی نیت کو ٹٹولے. بہت مرتبہ دیکھا گیا یعنی حج کا پار نہیں بنا آئندہ سال پہلے سے حضرت نے یہ دعا کہ آئندہ سال حج کا ارادہ حالانکہ یہ ارادہ کیا نہیں. بعض مرتبہ آدمی کے حج بڑا خطرہ تھا, بہت بڑا سنگین, اس کی دشمنی کا پتہ ہی نہیں چلا, ایسے حملہ کر دیا. تو بعض مرتبہ یہ جو معافی طلبی کا معاملہ اور دعا کرانے کا معاملہ یہ بعض مرتبہ آدمی کے لیے نیت کے تباہ کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے وَلِلَّهِ اللہ ہی کے پہلا سبق اس لیے حج کے ارکان کے بارے میں گزارش کریں. اس سے پہلے چند اور گزارش کریں. مومن بندے کے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اس کا وقت, وہ ہمیشہ ہی قیمتی. لیکن یہ جو حج کا زمانہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ بار بار نصیب کرے, اللہ تعالیٰ بار بار نصیب کرے, وہاں اس وقت کی بڑی قیمت ہونے جاتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کبھی مولانا فرما رہے کہ بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر کوئی بندہ ایک نماز پڑھنے کی کتنی نمازوں کا ثواب 1 لاکھ. یا کوئی آدمی کبھی کوئی سیزن لگ جاتا ہے شام کا قالین کا جہاں 10 گنا زیادہ ثواب سے کیا کہتے ہیں نفع ملتا ہو, آدمی اپنی عزت کو قربان کر دیتا ہے, سارے نیلے کو قربان کرتا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے 10 گنا زیادہ نفع مل رہا ہے, یہ تھوڑی سی نیمت کا فائدہ ہو, اور یہاں کتنے گنا زیادہ ہے 1 لاکھ گنا. اس لیے آپ کے وقت کی بہت زیادہ قدر ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے حاجی صاحبان پورا کرنے والے وقت کی جو قدر کرنی چاہیے نہیں کرتے. گپ شپ گفتگو, اور جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے پھر بعد مرتبہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں تک اس بات کی کوشش کریں فضول بات کریں, اپنے وقت کا صحیح استعمال. کعبۃ اللہ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا روزانہ 120 رحمتیں برستی ہیں, ان میں سے 60 رحمتیں کس کے لیے طواف کرنے میں, اور سب سے زیادہ وقت جو آدمی طواف کے اندر گزارے کیونکہ طواف وہاں کی خصوصی عبادت ہے. اور 40 رحمتیں کس کے لیے جو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھے, اور 20 رحمتیں کس کے لیے جو صرف عظمت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر. اس لیے آپ کی کوشش کریں ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر مشغول ہے یا قرآن کی تلاوت. دوسری گزارش جو ضمن میں عرض کرنا ضروری سی ہوتا ہے وہ اپنے وقت کی بہت زیادہ قدر کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے حج کا معاملہ ہوتا ہے اس آدمی کو صرف جلدی فارغ کرنا, حالانکہ زندگی کا مقصد ہے, اور اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کا ایک مرتبہ ہمیں موقع مل رہا ہے. اللہ کے سارے بات میں نصیب ہو گئی ہو. اس لیے حج کی خصوصیت نہیں نماز کا مرحلہ ہو, تلاوت کا مرحلہ ہو, ذکر کا مرحلہ ہو, یہ تو ہماری زندگی کے مقاصد ہے. نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو تو یہ ذہن رکھتا ہے یہی میری زندگی کا مقصد. کھڑا ہے تو یہ کھڑا ہونا ہی میری زندگی, مجھے تو اللہ نے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے. اللہ کے سامنے جھک گیا تو یہ سمجھ کر چکے کہ یہ جھکنا ہی میری زندگی کا اثر مقصد. ہاں سجدے میں بھی اللہ نے قریب لے, اس سے زیادہ کہیں جانے کو کوئی موقع نہیں. لیکن ہمارے نوازوں کا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نماز کو تو اللہ نے فرض کیوں کیا فرمایا آگے اس وقت آتا ہے, لیکن نماز کو میری یاد نہیں ہے. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ نماز کے لگ گئے, ان پورے 10 منٹ میں اس کو اللہ یاد ہی نہیں آیا. 30 منٹ قیام کیا, قرات کی یا قرآن سنا, لیکن اس پورے قیام کو جب اللہ یاد نہیں. رکوع کیا, اس رکوع کے بعد اللہ یاد ہے. سیدنا اللہ کے بہت قریب تھے لیکن وہاں بھی اللہ یاد ہے. حالانکہ نماز کا مقصد ہی کیا ہے, اللہ کو یاد ہے. دوسرے کو پتہ چل گیا یہ نماز ہے. جب آدمی نماز کے اندر ہو تو ہر کسی کو پتہ چلتا ہے نماز نہیں, لیکن اس کو خود پتہ ہی نہیں ہے نماز میں. یہ بات میں دیکھیے ایک بار سے اترو کروں گا. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال. اور تیسری چیز
اللہ سے مانگنا. یہ اللہ سے مانگنا اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھولتے ہیں. غیر اللہ سے مانگنا کسی اور سے سوال کے ذلت اور اللہ سے مانگنا ہے اس اللہ کے نزدیک لوگوں کے نزدیک. اگر آپ کسی کو دیکھیں یار بار بار اس کو مانگنے کے آتے کہ بھی اس سے مانگ رہا ہے کہ اس سے مانگ رہا ہے کہ اس سے مانگ رہا ہے, آپ کے دل میں اس کی تاکہ رائے کیا حسن آئی. جس آدمی کی عادت ہو مانگنے کی بھی دکاندار سے مانگ رہا ہے, گھر والے سے مانگ رہا ہے, کبھی کسی اور سے مانگ رہا ہے, آپ کے دل میں اس کی عزت آئے گی کہ تاکہ آئے گی. اس میں بھی ہے یہ سوال کرنا چاہیے ذلت. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اللہ سے مانگ رو کے مانگ رہا ہے, جن ملا کے مانگ رہا, آپ کے دل میں اس کی جائے گی عزت آئے گی. اللہ سے مانگنا بہت بڑی عزت. اس لیے اپنے اوقات میں سے خاص وقت ہونے بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں اللہ سے مانگنے کرتے ہیں. تو مرتبہ اللہ کی بندیاں قدر جانتے ہیں مقدس مقامات سے. جب اللہ کی روٹی گر گراتی تو ان کا رونا اور ان کا گرگرانا کاجنا شروع ہوتا ہے. لیکن جب بندہ استعزار کے ساتھ کسی مقصد کو ذہن کرے, یہ نہیں کہ بھائی یہاں سے گیا اور وہاں سے آیا بھائی کے ساتھ وہاں پر گئے نہیں, تو اللہ تعالیٰ سے گر گرانا ہر جگہ اللہ کو مقامات ہی ایسی کعبۃ اللہ کے سامنے بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگے, روئے, گر گرائے. اللہ کی ذات سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مناجات کو, اس کے رونے, اس کی گرگرائی کو رد کر. کچھ مخصوص مقامات کی مانگنا ہوتا ہے مختصر خانہ کعبے کے دروازے اور حی اصل سے میں چھوٹی سی جگہ ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کعبۃ اللہ کے ساتھ اپنے مبارک سینے کو لگائے, اپنی مبارک رخساروں کو لگا کر رو رہے. دائیں طرف دیکھا ہے بائیں طرف تو سوچنا عمر کو بھی دیکھا روتے ہوئے. تو فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے گا, تو متقی کے پاس جانے کا موقع ملے اور جب بندہ کوشش کرتا ہے تو ملتا ہے, اپنی بہادری میں دکھلائے. اب میں یہ کروں اللہ سے روئے گر گرائے کہ آپ کی خاص چوکٹ پر آپ سے مانگنا چاہتا ہوں, میرے لیے آسان کر دے, آسان کر دے. تو خوب اللہ کے سامنے روئے گر گرائے. رونا بہت بڑی عبادت, اللہ کے سامنے مانگنا بہت بڑی, جس میں الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مخ ہے. اور ایک روایت میں الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت. تو تین گزارشات, پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں, اور دوسری گزارش ہے کہ میں نے اپنے اوقات کا, اپنے وقت کا صحیح استعمال اور زیادہ سے زیادہ کہ بازار میں جانا, ہوٹل میں وقت گزارنا, اور یہ گپ شپ اور یہ آپس میں گفتگو, ہر طرح کی کوشش کرے اپنی سی جان کی سنگاری کے پاس گئے. جہاں جہاں پیشاناری کے بعد بیٹھ گیا اب گفتگو, بلکہ کوشش کرے جو اردو جانتا نہیں, کشمیری جان اس کے بعد بیٹھے, جب اس کے بعد بیٹھے گا تو وہاں کیا بات کرے, تو زیادہ ایک شاید اتار کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ہم نے اکثر دیکھا کہیں کے بھی جہاں ایک جگہ کے آپ میں جان پہچان والے یا جان پہچان والے ہے نہیں, زبان ایک آپ ایک دوسرے سے تعارف شروع ہو گیا, اب اس میں گھنٹوں چلے گئے, مقدس چلے. اور تیسری گزارش میں تھی اللہ کے سامنے رونا دیتے ہیں, اللہ سے مانگو. حج کے سلسلے میں تو حکم دیا گیا, حج کے سلسلے میں پہلا کام یہ احرام ہے, ہمارا تھوڑی سی تفصیل پیش کی. یہ احرام ماننا مردوں کے لیے بیان کیا, عورتوں کے لیے بیان کیا. احرام آدمی محرم کب سے ہوتا ہے, جب دل سے نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے. یہ تلبیہ سمجھ لیجیے جیسے نماز کے لیے کیا ہے تکبیر تحریم, جیسے نماز ہے نا, نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ سنن ہیں, کچھ مستحبات. اگر فرض میں کوئی فرض, نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا, سجدہ بھول گیا, رکوع بھول گیا اور سجدہ ساتھ ادا کریں, نماز ہو جائے گی؟ وہی نہیں. اگر فرض چھوٹ جائے
نماز کا رکن چھوٹ جائے 2 کے بجائے 4 سجدے سہو کر لے تو نماز نہیں. کوئی واجب نماز میں چھوٹ جائے بولے اب آدمی سجدے سہو کرے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے. کوئی سنت چھوٹ جائے ثواب میں کمی تو ہو سکتی ہے لیکن سجدے سہو کرنے کی ضرورت مستحب چھوٹ جائے تو ہو بھی جائے. اسی طرح حج کا معاملہ یا عمرے کا معاملہ اس میں کچھ چیزیں تو ہیں شرط کے درجے میں جیسے احرام اور کچھ چیزیں ہیں فرض کے درجے میں جیسے نماز کے فرض چھوڑنے سے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ایسے اگر حج کے اندر فرض کو چھوڑ دیا تو حج نہیں ہوگا. اور بات چیزیں واجبات کے درجے کی ہیں اگر چھوڑ دے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا لیکن حج کا سجدے سہو دوسرا ہے. کہیں تو حج کا سجدے سہو اونٹ کو ذبح کرنے کی صورت میں ادا ہوگا اور کہیں حج کا اور عمرے کا سجدہ سہو کیا ہے جانور کو ذبح کرنا چھوٹے جانور بکری کو بھیڑ کو اور کہیں سجدہ سہو جو ہے ہلکا پھلکا کوئی صدقہ کرنا. حج کی کتابوں کی تفصیلات دوبارہ حج کے اندر بھی سب سے پہلا کام کیا ہے احرام. کپڑے مخصوص پہن کر مردوں کے لیے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے مولانا نے فرمایا کہ ان کے لیے احرام یہ ہے کہ گہرے کے ساتھ کپڑا ٹچ البتہ بے پردگی باہر حرام ہے ہمیشہ وہاں زیادہ نہیں. بہت مرتبہ دیکھا گیا ہماری ماں بہنیں ہماری بچیاں اس سلسلے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہیں بنا سمجھ کر اپنے آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں. رجیس میں گناہ ہر جگہ گناہ ہے وہاں خدا نہ کوئی گناہ کرے کسی کو گناہ کا موقع دے بہت بڑا جرم ہے. اور حدیث میں آیا العینان تزنیان وزناہما النظر آنکھیں کی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا کیا ہے اور اس انداز سے جائے ایسا لباس پہن کر جائے کہ دوسرا بدکنگاری کے اندر مبتلا ہو تو وہ ہے کہ عورت دوسروں کو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہونے کا موقع دے رہی تو یہاں بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے بال کروا کے جائے جرم کی مرتکب ہو گیا. اس کا عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور مدد ہوتا ہے بدنگاہی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا. تو بہرحال احرام کے کپڑے سے تکبیر تحریمہ سمجھ لو وہ کیا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. بہت سے حاجی صاحبان صرف دعوتیں کھاتے ہیں لیکن بات کرنے کے الفاظ یاد حالانکہ آغاز یہ تکبیر تحریم ہے لبیک یا اللہ میں حاضر لبیک کہتے ہیں مومن بندی کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص کر بھی تعلق مجھے روایت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی تو ایک اس آواز پر جواب میں کیا کریں لبیک یا اللہ میں حاضر. جیسے اسکول میں یا مدارس کے اندر جب حاضری ہوتی ہے ہمارے مدارس کے اندر حاضری جب ہوتی ہے استاد نے نام پکارا کیا کہتے ہیں لبیک میں حاضر. کیونکہ وہ ہے کہ اللہ ہمیں پکار رہے ہیں پر ہم اللہ کی پکار کے جواب میں کیا کر رہے ہیں پروردگار میں حاضر. اس موقع پر مومن کا بالکل حاضر اور جس کا کیفیت اس وقت مومن بندے کے دل میں وہ حضوری کی ہوگی اسی طرح کے اس کا یہ تلبیہ کہنا جو ہے علم کی بات ہے. اب جب تک آدمی جواب کے لیے وہ نہ جائے جیسے ہم نے عرض کیا اس وقت تک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وظیفہ کیا مانیے جس قدر زیادہ ہو سکے اس قدر خصوص حالات کے بارے میں پوچھو. سارا پہلا کام جو ہے وہ کر لیا احرام. اگر درجہ بن گیا تو مہم ہو گیا جیسے اللہ اکبر کہہ کر آدمی کس میں داخل ہو جاتا ہے نماز میں. اب بہت ساری اور چیزیں جو نماز سے پہلے کیا چیز ہے یہ تو امام بول یا گئے آیا تھرڈ پارٹن کا میں انگلش کے لوکیشن جا بات تو پہلا کام. اس کے بعد 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو جیسے وہاں نظر لگے گا ہم کو روانہ ہونا ہے کدھر مینا کی 8 تاریخ کو یا 7 کو جیسے وہاں کا نظر لگے وہاں کوئی ایسے مطلب کوئی خاص کام لیکن کیونکہ حج کا سفر ہے اس لیے ہم اس وقت کو ضائع
9ਵੀं तारीख 9 ज़िलहिज्जा सुबह हम फजर पढ़ेंगे और फजर के बाद जो है हमको कहाँ तक रवाना होना है? अरफात। याद रखें, हज के अंदर रुकन दो, हज के अंदर रुकन, जैसे नमाज के अंदर फराइज हैं, तो हज के अंदर जो रुकन और फर्ज है उसकी दो चीजें, एक है वुकूफ से अरफा। वुकूफ का मतलब ठहरना, यानी अरफात में ठहरना। ये अरफात में ठहरना ये गोया कि पूरे हज का खुलासा। एक हदीस में अल-हज वल अरफा, हज अरफात में करने ही करना, ये सबसे बुनियादी और सबसे अहम क्या है? वुकूफ से अरफा। इस वुकूफ से अरफे का असल वक्त जो शुरू होगा वो ज़वाल के बाद, जब शुरू हो उस वक्त से गुरूज आफ्ताब। इसीलिए इस वक्त की बहुत ज्यादा आदमी कदर करता है। आदमी सवेरे निकलता है फजर पढ़ने के बाद, अगर कुछ मौका मिल जाए आदमी अरफात पहुंचकर अपनी ज़मीन में आराम करे तो अच्छा है। आदमी जिस वक्त ज्यादा मौका मिलता है की बात करते हैं उसकी कोई नजर, इसलिए अगर मौका मिले आराम करे। जो ही आदमी ने ज़ोहर की नमाज अदा की, अक्सर जो ज़मीन में अदा करते हैं, अगर वो वहाँ के इमाम है उनके साथ अदा करने का मौका होता है तो ज़ोहर और असर एक साथ, और अक्सर वे जुम्मा अदा करते हैं, इसलिए ज़ोहर अपने वक्त में और असर अपने वक्त। इसमें वो सफर कसर का मसला भी आता है। अगर इस हाजी साहब को मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद 15 दिन या उससे ज़ायद का मौका मिला, मक्के में ठहरने, मक्का से बिना वसा उसी में शामिल 15 दिन या उससे ज़ायद का वक्त मिला, अब ये क्या है? मुकीम, उसको ज़्यादा ना करना चाहिए। और अगर 15 दिन से कम है तो फिर क्या है? मुसाफिर। इसमें एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कुर्बानी का, कि अगर इसको 15 दिन से ज़ायद का मौका मिल गया, एक कुर्बानी तो हम मान करते हैं हज पर, उसका ताल्लुक है हज से। दूसरी कुर्बानी हम करते हैं, कुर्बानी वाजिब है। अगर ये मक्के में इस वक्त मुकीम है, बस उसको 15 दिन या उससे ज़ायद का वक्त मिला है, फिर उस पर वो कुर्बानी जो उन्होंने क्या करते हैं वो कुर्बानी अलग से, हज की कुर्बानी अलग है और ये कुर्बानी अलग। लेकिन ये कुर्बानी वाजिब है जब इसको मक्का मुकर्रमा में 15 दिन उससे ज़ायद का मौका मिल गया। लेकिन अगर 15 दिन से कम का वक्त है फिर ये मुसाफिर है, नमाज के एतबार से ही और कुर्बानी उस पर वाजिब वो वाजिब है। अलबत्ता हज बहरहाल पहला काम हमारे लिए इहराम के बाद क्या है? ज़ोहर से लेकर गुरूज आफ्ताब तक ये समझ इस पूरे सफर का खुलासा। और इस वुकूफ अरफे के ज़माने में सबसे ज्यादा काम अल्लाह के सामने रोना, ये समझिए गोया कि अल्लाह का खास दरबार लगा हुआ होता है कहाँ पर? इसलिए इस सिलसिले में और मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, मौलाना मंजूर नोमानी साहब उनकी किताब है आप हज कैसे करें, उसमें मौलाना सैयद इनका एक हज के सफर का गोया कि अपना वो सफर उन्होंने उसमें पेश किया और उसको जरूर करें। बल्कि अगर मौका मिले वुकूफ अरफा शुरू होने से पहले उस वुकूफ के बयान को करें, उससे जिनके अपनी ताज़गी रूहानियत पैदा होगी और वो वक्त कीमती बनाने वाला नहीं। पहला इहराम के बाद दूसरा काम क्या है? वुकूफ अरफा। गुरूज आफ्ताब हमको वहाँ रहना है, गुरूज आफ्ताब से पहले नहीं निकल सकेंगे, गुरूज आफ्ताब के बाद निकलेंगे, लेकिन यहाँ हम मगरिब की नमाज अरफात में वहाँ तो शर्त है, वो जो है ज़ोहर और असर का एक साथ पढ़ना, उसके लिए शर्त क्या है? आधा सामने वो जो मस्जिद है बड़ी वहाँ जाकर पढ़नी उस इमाम के पीछे तो मिलाना है। लेकिन अगर आपने अपने खीमों में पढ़े तो ज़ोहर अपने वक्त में और असर, लेकिन ये जो मगरिब और इशा का मामला है इसमें कोई शर्त नहीं है। वहाँ नमाज हमें कहाँ पढ़नी है? मुज़दलिफ़ा में और इशा के वक्त, और मगरिब और इशा एक साथ। अगर वहाँ पर मगरिब का वक्त शुरू नहीं हुआ जबकि किसमें पढ़े? इशा ही के वक्त। और दूसरा काम है, तीसरा काम फिर वुकूफ मुज़दलिफ़ा। वुकूफ के बारे में मुज़दलिफ़ा में क्या है? हमारे रहमान के नज़दीक असल वुकूफ का वक्त जो शुरू होता है वो सुबह सादिक के बाद। इस रात की बहुत फजीलत है, एक हदीस में आया है लैलतुल क़द्र या उससे भी ज़्यादा फजीलत इस मुज़दलिफ़ा की रात में। मुज़दलिफ़ा की रात का मतलब ये है कि कल ईद है, 9वीं तारीख और 10वीं तारीख के दरमियान
عرفے کی رات بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن وقوف عرفہ جو واجب ہے اس کا اصل وقت ہمارے لیے صبح صادق کے بعد ہے، اس لیے آدمی اس دن سویرے نماز، سویرے کا مطلب ہے کہ رات ہی ہو نہیں بلکہ جو ہی اذان ہوگی اب جلد از جلد نماز پڑھ کے کچھ دیر وہاں ٹھہر جائے، اللہ سے روئے چڑ آئے، اللہ سے مانگے، یہ وہ ہے کہ حج کا ایک حصہ ہے اور واجب ہے۔ اور ہوگی تیسری چیز، یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 عید ہے۔ آپ طلوع آفتاب سے پہلے نہیں کرنا ہے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ہم روانہ میں کام نہیں کرتے، مینا کی یہ ہے 10ویں تاریخ۔ اب تھوڑا بہت سامان ساتھ ہوگا تو اپنی خیمے میں رکھ دیں، اس کے بعد ہمیں اس دن کرنا ہے سب سے پہلے کام رمی، وہاں 3 جوڑا 3 ستون کھڑے ہیں، ان ستون کو کنکر مارنے کا نام کیا ہے؟ رمی۔ پہلے دن ہمیں اس دن ایک جملے کی رمی کرنی ہے، 7 لوگ پتھر کنکریاں مزدلفے سے اٹھائے تو اچھا ہے، باقی کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، ہاں وہاں جو کنکر مارے گئے ان کنکروں کو اٹھانا منع ہے، باقی کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، اکثر بیشتر مزدلفے سے اٹھائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے دن ہم کو 7 کنکر مارنے ہیں، اور اس دن اصل وقت جو کنکر مارنے کا وہ زوال سے پہلے، اور آدمی ہمت کرتا ہے تو آسان کرتا ہے، اللہ سے مانگے روئے شروع ہی میں تو دعا کریں گے اللہ انی اريد الحج یا اريد العمرہ، یا اللہ نے حج کا ارادہ کیا یا عمرے کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان کر دے، یعنی پہلے ہی دعا سکھائی گئی، اس لیے ہر مرحلہ اللہ سے پہلے مانگے، اللہ سے مانگنے کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ تو بات اس پتا چلتی ہے بہت بھیڑ ہوتی، کچھ نظر پڑنا تو 7 کنکر مارے، یہ ہوئی 10ویں تاریخ، پھر وہاں سے واپس آ جائے۔ اب ایک کام ہے قربانی، یہ قربانی کیا ہے؟ واجب، یہ شکرانے کے طور پر حج اور عمرہ جو ہے ایک ہی سفر میں کیا تو بطور شکرانے کی قربانی کرنا واجب۔ جن کے پاس استطاعت ہو ان کے لیے قرآن پاک میں 10 روزے رکھیں، فرمایا ہے اس میں 3 روزے حج سے پہلے اور 10 روزے اس کے 7 روزے اس کے بعد رکھ سکتا ہے، وہ 10 روزے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے جس کے اندر استطاعت استعمال والے ہوتے ہیں اس لیے حج کی قربانی، لیکن میں نے پہلے عرض کیا یہ الگ قربانی ہے اور وہ گھر والی قربانی وہ الگ۔ اگر آدمی یہاں مسافر ہے تو وہ قربانی واجب تو نہیں کرے تو ٹھیک، لیکن اگر مسافر نہیں ہے پتہ نہیں اس سے زائد کا آپ ملا ہے تو پھر یہ وہ قربانی کی واجب ہے، چاہے وہاں کر لے نا گھر میں کر لے، لیکن حج والی قربانی نہیں کرے۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ 5، احرام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی جماع اور قربانی ہے نا۔ اس کے بعد حلق ہے، وہاں کو عمرے والا حلق کب کیا ہم نے؟ عمرے کے بعد، طواف کے بعد، اور یہاں حلق کب کریں گے؟ قربانی کے بعد۔ کتنے کام ہو گئے؟ 6۔ یہ 10ویں تاریخ۔ اچھا ہے کہ طواف زیارت 10ویں تاریخ ہی کو کریں، لیکن 11ویں کو بھی کریں گے، 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے گنجائش ہے، بعض ان کے جو مخصوص قیام ہوتے ہیں ان کے وہ جو کہ مسجد میں داخل ہونا ہی منع ہے، اس لیے ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پاک ہو جائیں تو غسل کرنے کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ طواف زیارت۔ اسی طرح عورت نے عمرے کا احرام باندھا، تلبیہ کیا، اتنے میں ایام شروع ہوئے، غیر اختیاری معاملہ ہے، اب اس کو انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ اس حالت کے اندر مسجد میں داخل ہونا ہی کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس لیے عمرہ نہیں کر سکتے۔ جب ان ایام سے پاک ہوگی اور غسل کرے گی آپ اپنا عمرہ کریں۔ اسی طرح اگر اس وقت کہ وہ ایام ہیں تو وہ طواف زیارت کو کیا کرے؟ موافق کرے۔ یاد رکھیں کہ طواف زیارت 10ویں کو کریں ہم یا 11ویں کو یا 12ویں کو یا خواتین کو کی وجہ سے بعد میں کرنا پڑے، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ حج کے اندر کل رکن کتنے ہیں؟ 2، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف۔ اگر ایک ہی دن سے آدمی کو نہیں ہوگا، احرام ہی کے ہاتھ میں رہے گا، یہ زندگی کر رہے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بھی جو مولانا نے فرمایا، طواف زیارت میں ایک بات آئی رمل۔ رمل میں دوڑنا البتہ پہلوؤں کی کرتا، ایک ہے رمل ایک ہے سعی، صفا مروہ کے درمیان وہاں کو دوڑنا ہے معقول، اور طواف کے دوران جو پہلے کی چکر میں وہ رمل ہے، پہلوؤں کی سینہ دام کرتے ہیں، دوڑنا نہیں، رمل الگ ہے اور سعی
نہیں بھائی نہیں. البتہ کبھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ پہلے ایک طواف کر لے. کچھ انسان ایسا بھی کرتے ہیں احرام کا باندھا حج کا مینا روانہ ہونے سے پہلے ایک طواف کر کے اس میں رمل کر لیا تو پھر اس کے لیے وہ رمل دے. لیکن اکثر بیشتر ایسا نہیں ہے اس میں بھی رمل کرے. اس کی گنجائش ہے لیکن کہتے ہیں تو طواف کے بعد طواف میں وہی 7 چکر اور 2 رکعت یہ عام طواف کا بھی ہو. البتہ حج اور عمرے کا طواف تو کس نے کرنا پڑے گا. یہ جو طواف زیارت اس کا احرام کا وقت میں ہونا جب آپ نے حلق کر لیا بال منڈوا دیے اور جو اپنے سارے بال لے کر پیچھے انگل کر لگائے. مردوں کے لیے قصر کرنے کی اجازت ہے لیکن قصر کے لیے ایک انگل کاٹنا ضرور ہے. اب جس کے ساتھ بال آدھی انگل وہ کیا کاٹے پھر ویسے بھی پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے یا اللہ مغفرت فرما حلق کرنے والوں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قصر کرنے والوں کے لیے بھی چھوٹے بات آپ نے پھر دعا کی کس کے لیے یا اللہ مغفرت فرما حلق کرنے والوں کی. صحابہ نے عرض کیا رسول ہوتا کسی کو بات ہمیں رکھنے کی وہ تمنا لمبے بات ہمیں سنت ہے مردوں کے لیے بھی. پیغمبر علیہ السلام کی عادت صحابہ کی عادت جو ہے اپنے بالوں کو لیکن حج کے موقع پر حلق کر رہا ہے. اسی طرح گاڑی کرنے کی عادت مبارکت کی وہ تو واجب ہے لیکن حج کے لیے جو کرتے ہیں نا اصل تو حدیث میں آتا ہے گاڑی بناؤ اور مجھے اس کا تقاضا یہ ہے کہ گاڑی بناتے جانا چاہے ناف تک پہنچ جائے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں حج کے موقع پر ہم جاتے تھے ہم اپنی گاڑی کو مشت میں لیتے تھے اور ظاہر گاڑی کو کیا کرتے تھے کترواتے تھے. اور صحابہ جو کوئی عمل کریں گے تو وہ سنت ہوگی جو صحابہ ایسے تو نہیں کریں. اور گاڑی جو ہے مردوں کے لیے زینت ہے. اس میں آتا ہے جو کچھ حدیث میں وہ تصدیق کرتے ہیں سبحان من زین الرجال بالضحى وسبحان من زین النساء بالزوائد. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو گاڑی زینت بخشی کس کے ذریعے اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت بخشی کس کے ذریعے. میرے پاس نوجوان آتے ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں اگر تمہاری کوئی لڑکی تمہیں نکاح کے لیے مل جاوے وہ بہت خوبصورت ہو اور بالکل جنت کی حور ہو لیکن وہ گنجی پسند کرے گا. وہ خوبصورت بہت ہے لیکن سر سے کیا ہے گنجی. اس کے سر پہ بال نہیں پسند کرے گا. اس کے بعد خوبصورت کم ہو لیکن بال ٹھیک ٹھاک. ایسے ہی عورتوں کا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے. اگر مرد کتنا بھی خوبصورت ہے لیکن وہ خوبصورتی وہ زینت اس کے پاس آئی نہیں جس کی زینت ہونے کی تصدیق فرشتے بیان کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے. ہمارا ایک زینت بات آ گئی تو 3 مرتبہ آپ نے دعا کس کے لیے کی حلق کرنے والا. پھر وہ بار بار اللہ کے رسول قصر کرنے والا. پھر چوتھی بار کس کے لیے دعا کی قصر. یہ جو بات چھوٹے کریں اب ہمیں 3 دعائیں نہیں چاہیے 3 بعد میں جو آدمی بال لگتا ہے اب وہ اس وقت پورا جھنجا بننا نفس کا بال لگتا شاپ ہوتا ہے. میں اکثر پورے سال بال لگتا ہوں آدمی دھوتا بھی تیل لگاتا ہے ایک فطری چیز ہے آدمی کسی محبت. اب اس وقت یہ پورے بال منوانا تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لیکن کرنا ہے. تو اس کے بعد طواف زیارت کے بعد صفا مروا کے درمیان صحیح پھر ہم واپس آئے. اگر رات کو 12 بجے کے آدمی طواف سے فارغ ہو جائے تو پھر مکہ مکرمہ میں قیام کرنے کے بعد واپس کہاں جائے یہ 10ویں تاریخ اصل کوشش میں ہے. اس کے بعد 11ویں تاریخ آئی. 11ویں تاریخ میں پھر رمی کر البتہ پہلے 10ویں تاریخ کو ہم نے رمی کی کنکر مارے کہ ایک اس کو ستون کتنے کنکر جس وقت نوازل. دوسرے دن ہم کو کنکر مارنے ہیں 3 ستون کو مگر زوال کے جب پہلے ستون کو کنکر مارے تو ذرا ہٹ جائے اور اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگے میں نے آج کیا قسم کرنے پر مانگنے کی یاد مانگنے بندے کے لیے بہت بڑا سکتے ہیں بہت بڑا سکتے ہیں. اور یہ مانگنے کی یاد ہم سے چھوٹ گئی. زیادہ سے زیادہ دو طرح رسم اور حکم عادت ہے مسجد کے سامنے فرض نمازوں کے بعد کوئی تذکیرات پڑھ لی امام نے غفلت کے ساتھ بعد میں اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا مانگ رہا ہوں اور مجھ کی ہمیں بس یہ ہمارے وقت کا خلاصہ بہت بڑی محکومی دعاؤں سے محکوم اور بہت بڑا عطیہ ہے اگر دعاؤں کا عطیہ ہونے سے مل جائے.
تو وہاں ظاہر ہے کہ جس رمی کے بعد رمی ہو اس کے بعد دعا. اب پہلے تک رمی ہے اس کے بعد پھر رمی تو نہیں, اس وقت دعا مصنون. لیکن گہری تاریخ کو پہلی رمی کرنی ساتھ تک مارے پھر ہر جگہ ایک طرف کو تو دعا دے, پھر دوسرے ستون کے بعد جا کر ساتھ کر مارے پھر جا کر دعا کرے, پھر تیسرے پتھر اس کو ستون کو ساتھ کر مارے, اس کے بعد پھر رمی نہیں, اب دعا کرنا مصنون نہیں. آپ نے سننے میں یہ کون سی کون سا دینے دوسری عید گہری ذی الحجہ. اب اس کے اس وقت کوئی دوسرا کام اپنے وقت کو لایا. اب اس کے بعد ہے بارہویں تاریخ کا بھی بالکل ہی عمل کرنا ہے. تینوں جمروں کو کنکر مارنا, پہلے ساتھ مارے دعا کی, دوسرے کو ساتھ مارے دعا کی, تیسرے کو ساتھ مارے دعا. یہ 12ویں تاریخ. اب اس نام سے غائب ہونے کے بعد آدمی مکہ مکرمہ واپس آ سکتے ہیں. البتہ ایک کمی یہ ہے, اگر وہ اس دن رات کو ہی ہے تو 13ویں ذی الحجہ کو بھی رمی کر سکتا ہے, لیکن اس دعا سے پہلے بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد میں پورا مارنی اختیار دیا, جو پہلے آنا چاہے تو اس کی بھی یاد, اور جو 13ویں تاریخ کو آنا چاہے تو اس کی بھی یاد. تو وہ ہمارے حج کے سارے کام مکمل ہوتے ہیں. پہلا کام کیا ہے احرام, دوسرا کام وقوف عرفہ, تیسرا کام وقوف مزدلفہ, چوتھا کام رمی, پانچواں کام قربانی, چھٹا کام حلق, ساتواں کام طواف زیارت, آٹھواں کام سعی, نواں کام رمی 11ویں تاریخ کو, اور 10واں کام بھی رمی 12ویں اور 11واں کام بھی رمی. وہ اختیاری کہے تو بس حج کا معاملات سے ہم اب کیا ہو گئے فارغ. اب حج سے مطلب ایک کام آخری ہے, جب آدمی وہاں سے جائے تو الوداع کا طواف ودا کس کو, جیسے ہم کوئی دن کسی کے پاس رہے اپنے بڑے کے پاس, اب آخری مرتبہ کیا کرتے ہیں مسافر کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, اللہ کے دربار سے ہم واپس آ رہے ہیں, کعبۃ اللہ کو ہم رخصت کر رہے ہیں. اس وقت گویا کہ کعبۃ اللہ کے سلام کا ہے, ہم اس کا آخری طواف کر رہے ہیں, اس کو طواف ودا کرتے ہیں. اس وقت مومن بندے کو ذہن میں رکھتے اللہ ہی اگر جانتا ہے پھر مجھے یہاں آنا نصیب ہو گیا. اب ہائی تو ہو گیا, لیکن مومن بندے کو جو ہے تین کام میں بہت احتیاط. ایک تو شروع میں اپنی نیت وغیرہ کو ٹھیک کرنا, دوسری بات میں بار مرتبہ آدمی جو ہے حج کے بعد جگہ اپنے حج کا تذکرہ کبھی کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے سے, اس کے بعد اگر نیت کا کیا ہوگا اس میں آدمی اپنے اخلاص کی بہت زیادہ. یہ تو تھے جہاں کے کام اخیر میں بس چند باتیں ہو, اس کے بعد ہم کو حج سے پہلے یا حج سے بعد میں مدینہ منورہ کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ استاد کو بارہ نصیب فرمائے. وہاں کے وقت کو بھی بہت زیادہ نہیں کہ یہاں بار بار درود سلام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ان کو سیاحین کہتے ہیں, وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی امتی کہیں درود سلام پڑھتا ہو تو اس کو جو ہے اس درود پڑھنے والے کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر بھیجتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے سب امتی نے آپ کے بعد درود سلام کا توقع دے جائے. لیکن اس میں آتا ہے جب میرا کوئی امتی میری قبر پر ہو, میرے روزے پر آ کر درود سلام پیش کرتا ہے تب میں اس کو غلط سے دفین اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا ہے. آپ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ درود سلام کے اندر زیادہ سے زیادہ آدمی. ایک بات ضرور گزارش کروں گا, بعض مرتبہ آدمی جوش میں اپنے ہوش کھو دیتا ہے, بہت ایک بڑا جرم ہوتا ہے. عورتوں کے لیے ایک وقت آتا ہے زیارت کے لیے, روزہ اختر کی زیارت, مردوں کو تو معاہدہ شریف کی طرف سے, خواتین کا دوسری طرف سے, اور عورتوں کے جنہ کا بھی حصہ ہے. اور وہاں پردہ لگتا ہے اس وقت مرد وہاں اب وہ 12 بجے کے قریب وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے, عورتوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے, نماز کے لیے تیاری ہوتی ہے, اور عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر کے بعد پھر وہ پردہ بھاگ دیتا ہے, عورتیں وہاں سلام عرض کریں, زیارت کریں. اس کے بعد عصر سے آدھا گھنٹہ کم بیش اس سے پہلے وہ جگہ خالی کی جائے عورتوں سے, اور وہ
دودھ کو پامال کر جان مار کے دے دو، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بیعت۔ قرآن پاک کی آپ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ علماء نے لکھا ہے جسے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں جب آپ اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے تشریف فرماتے ہیں، آواز کا بلند کرنا آپ کے اعمال کا سبب بن سکتا ہے، تو اسی طرح آپ کے اس دنیا میں پردہ فرمانے کا واقعہ نہیں کرنا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ امام انبیاء حضرت محمد علیہ السلام اپنے روز آخر میں حیات ہیں، وہاں اس طرح بالکل جانوروں کے دور پر بہت بڑی اس کے اندر بہتر دور سے آپ ان اوقات میں اس مہینے میں شامل ہی ہو، بہت بڑا ہے۔ ایک اس وقت آدمی توبہ میں استغفار کریں، یہ بہت بڑی بیعت بھی ہو رہی ہے، میں اللہ سے ان کی تفصیل معاف مانگتا ہوں۔ تمہارا نام نوافع جو ہے زیادہ درود و سلام میں لگائے، اللہ سے مانگے اور اپنے وقت کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے ساتھ دعا بھی فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل یہاں 3 کتابیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا کتاب ہے مفتی صاحب کا مرتب کردہ، اس کا نام ہے طریقہ حدو عمرہ، آپ کو فری دی جائے گی۔ اور ایک کتاب مرتب کی ہے ہمارے الحاج عبد المجید بیگ صاحب نے، اسے مفتی صاحب ریلیز کریں گے، یہ بھی آپ کو فراہم کی جائے گی۔ اور ایک اور ہمارے حاجی الحمد جناب حاجی غلام الدین بابا صاحب ہیں، یہ بھی زیارت احمد شریفین کے نام سے کتاب مرتب کر کے لائے، یہ بھی آپ کو اس کے بعد اگلا پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ 31 اگست کو سنیچر کے دن 11 بجے سے عالی مسجد سری نگر میں، اور لاسٹ پروگرام منڈے کو پیر کے دن 2 ستمبر۔ آج پروجیکٹر نہیں آ سکا، مجھے تمام چیز آ چکی تھی، اس کو میں دکھانا تھا پاور پریزنٹیشن کے ذریعے۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ پیر کے دن 11 بجے دکھائیں گے نماز رمضان میں۔ وہاں نماز معروف صاحب بھی ہوں گے، حضرت مفتی نذیر صاحب رشید صاحب ہوں گے، اور دیگر ہمارے تمام اور علماء ہوں گے، ہمارے انشاءاللہ خصوصی نشست ہوگی، اس میں بھی آپ یا حج کی کتاب لے کے مل جائیں اور وقت رضا سے دعا Yeah.
پر بھی تربیت کی جائے گی خصوصیت کے ساتھ پیر کے دن سوموار کو 2 سے 11 بجے نماز ظہر تک میر واحد مسجد راجپوری میں تقسیم ہے. امید ہے انشاءاللہ تمام زائرین حاضرین تمام حضرات تشریف لائیں گے اور زیادہ